ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، پھر جب اتنے انبیاء کا ہم نے جو ذکر کیا ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو جنرل کور کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تفصیلی حالات جو ہے نا وہ 6 پیغمبروں کے ہی آئے ہیں قرآن میں. حضرت نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ ترتیب ہے ان کی زمانے کی. یہ 3 پری ابراہیمک ہیں. اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خیر سینٹر میں ہے، ان کا تو تفصیلی ذکر ہے ہی ہے. اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ساتھ ہارون علیہ السلام بھی کر لیں اور لوط علیہ السلام. یہ ٹوٹل 7 بن گئے. 3 آپ کہہ لیں پری ابراہیمک ہیں اور 3 پوسٹ ابراہیمک ہیں. اور ان میں سے بھی لوط علیہ السلام کا تو آلموسٹ زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہی ہے. ہاں شعیب علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے. موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، ظاہر بنی اسرائیل ہے. سلیمان علیہ السلام ہاں وہ بھی خیر، لیکن وہ ایک رسول کی حیثیت سے نہیں، وہ نبی کی حیثیت سے آئے تھے. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، اور پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف، اس کے جو وہاں پر سردار تھے. فظلموا بها، تو انہوں نے انکار کر دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو پھر کیسا انجام ہوا ان فساد برپا کرنے والوں کا. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور یہ مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کوئی بات ایسی نہ کروں مگر یہ کہ وہ حق پر مبنی ہو. یعنی میں بالکل سچ بولوں گا، جو کچھ میں تمہیں وعید سناؤں گا میں اللہ کی طرف سے سنا رہا ہوں اور یہ بالکل سچ ہوگی. اسی طریقے سے قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل لے کر آیا ہوں. اور وہ ظاہر ہے کہ باقی جگہوں پر آیا ہے اس کا ذکر، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورۃ القصص کے اندر، ایٹ دا اسپاٹ جب فرعون نے پوچھا کہ ہاں جی کیا لے کے آئے ہو، تو انہوں نے اپنا جو عصا تھا وہ زمین پر پھینکا اور وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا. ان کا یہ ایک تو یہ ہے معجزہ، اور دوسرا وہ انہوں نے اپنا ہاتھ یوں بغل سے نکالا تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا. آڑ بھی نہیں کوئی کر سکتا، کوئی لائٹ بھی لے تو وہ کتنی روشن ہوگی، وہ بھی ہاتھ میں ہوگی، لیکن ہاتھ میں سے روشنی نکلنا. اسی چیزوں کے اوپر پھر وہ ہالی ووڈ نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی انگوٹھی میں سے روشنی نکل رہی ہے، کبھی ہاتھ میں سے نکل رہی ہے. وہ ظاہر ہے ساری وہ اسرائیلی روایتوں سے وہ پھر اسی سے کانسیپٹ حاصل کرتے ہیں. تو یہ ایٹ دا اسپاٹ 2 معجزات دکھائے. اس کا ذکر یہاں پہ بھی آ جائے گا. اور ڈیمانڈ کی کہ میں یہ جو معجزات لے کے آیا ہوں اس کے اگینسٹ میری ایک ڈیمانڈ ہے، فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانا. یہ بنی اسرائیل شفٹ ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں. آپ کو پتہ ہے جب یوسف علیہ السلام وہاں چلے گئے، اللہ نے وہاں پہ انہیں ایک حکمرانی عطا فرما دی، تو پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو وہاں پہ بلا لیا. وہاں پہ آپ سمجھ لیں یہ ایک ایلیٹ کلاس میں تھے، یعنی اشرافیہ میں شامل ہو گئے، حکومتی لیول کے اوپر ڈیسیژن کرتے تھے. وقتی طور پہ لوگ ظاہر ایمان بھی لے آئے. پھر آلموسٹ 300 سال کے بعد وہاں پر جو ہے نا، وہاں کی جو نیشنل موومنٹ تھی نا، وہ اتنی کامیاب ہوئی کہ ایسا انقلاب آیا کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ شام سے آ کے ہم پہ قابض ہوئے ہیں، اس سرزمین کے رہنے والے تو ہم ہیں، تو ہم ان سے ان کا ملک چھینیں گے. ظاہر ہے وہ چھین لیا. پھر ظاہر ہے انہوں نے چھیننا ہی تھا. جب آپ کی حرکتیں اس قسم کی ہوں پھر اللہ کی مدد تو نہیں آتی. مسلمانوں سے نہیں، تاتاریوں نے چھین لیے ملک، کلونیل پاورز نے چھین لیے. سیم وہی انالوجی ہے، اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. تو پھر حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ہادی اور منجی بنا کے، نجات دہندہ بنا کے بھیجا. اور خیر بنی اسرائیل کو بھی یہ بات پتا تھی کہ ہم نے جب یہ غلامی کا دور دیکھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دینی ہے وقت کے پیغمبر کے ذریعے، اور وہ اس پیغمبر کے انتظار میں ہوتے تھے. اسی وجہ سے فرعونیوں کو بھی یہ بات پتا تھی، تو وہ ان کے جو بچے پیدا ہوتے تھے انہیں قتل کروا دیتے تھے اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، کہ تاکہ کوئی ایسا بچہ ہی نہ پیدا ہو کہ جو یہ کام کرے. وہ تو پھر اللہ کی سنت ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھاری جو ہے وہ پرورش دلائی، اور وہ انشاءاللہ اگلی صورتوں میں اس کا ذکر آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کے تو تفصیلی واقعات ہیں. ہماری تو خواہش تھی کہ ایران والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی فلم بناتے ہیں. مجھے پتا چلا ہے کہ شاید انہوں نے اب شروع کی ہے. یوسف علیہ السلام پہ تو آلموسٹ 45 قسطوں میں بنی ہے نا، یہ تو 100 سے اوپر بن جائیں گی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں. یوسف علیہ السلام کے واقعات تو ایک سورت کے اندر ہی آئے ہوئے ہیں نا. موسیٰ علیہ السلام کی تو صرف پیدائش سے اگر آپ شروع کریں تو اس کے اوپر ان کی جوانی تک پہنچتے ہوئے پھر بنی اسرائیل کے ساتھ جو جو معاملات ہوئے. ویسے 10 کمانڈمنٹس ایک فلم ہالی ووڈ والوں نے بنائی ہوئی ہے ایک بےہودہ سی، اس میں اتنے تفصیل، لیکن چند ایک واقعات انہوں نے اس میں فلمائے ہیں. لیکن اس میں چونکہ اسرائیلیات کی بنیاد کے اوپر ہے، اس میں کچھ واقعات ٹھیک بھی ہیں کچھ غلط بھی ہیں. تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے نا پچھلے 300 سال سے، ان کو میرے ساتھ بھیج دے، ہم تیرا ملک چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں غلامی سے تو نجات دو نا. ملک چھوڑ جاتے ہیں، ہم اپنی سرزمین شام میں چلے جائیں گے جو ہمارے ابا جی کا مسکن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ہمیں اپنا ملک دے دو. ٹھیک ہے، اتنا عرصہ مہمان نوازی کی، مصر کے لوگوں نے ہمیں اکوموڈیٹ کیا، لیکن ظاہر ہے ان کو تو مفت کے غلام ملے ہوئے تھے. کون غلام چھوڑتا ہے؟ تو تیار نہیں ہوئے یہ غلام چھوڑنے کے لیے. قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین. تو فرعون نے کہا کہ اگر تم واقعی لائے ہو نا کوئی ایسی نشانی تو پیش کرو اگر تم سچے ہو. اچھا، اب یہ فرعون کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کو وہ نہیں جانتا. اور جب یہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت آئے نا، اس وقت جو فرعون تھا وہ اس بڑے فرعون کا بیٹا تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہوئی تھی، اور پہلے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ہی فرعون کی سیٹ سنبھالنی تھی، پھر اللہ نے اولاد دے دی اسے. لیکن یہ دونوں تھے بھائی. یہ اس وقت جو فرعون ہے یہ چھوٹا بھائی ہے منہ بولے رشتے میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بڑے بھائی ہیں، لہذا وہ رسپیکٹ کا رشتہ بھی اپنی جگہ تھا. لیکن ظاہر ہے کہ سیٹ آ جائے تو پھر آپ نہیں دیکھتے، پھر کون کسی کو پوچھتا ہے. پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے، آپ کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سیٹ کے پیچھے جو ہیں وہ لوگ پھر بھائیوں کو بھی دھوکہ دے جاتے ہیں. پرائم منسٹرشپ کون چھوڑتا ہے جی؟ تو فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو نا تو نشانی لے کر آؤ. فَأَلْقَى عَصَاهُ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. تو اتنا بڑا وہ کھلا اژدہا بن گیا. یہ نہ سمجھے کوئی چھوٹا سا کوئی سانپ تھا، اتنا بڑا اژدہا وہ بن جاتا تھا. اب مجھے بتائیں، یہ اتنی بڑی چیز دیکھ کے اور پھر اس سے بڑھ کر کے دوبارہ ہاتھ لگائیں اور دوبارہ وہ لاٹھی بن جائے. سرکار یہ تو سائنس میں پاسبل ہی نہیں ہے کہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جائے اور پھر اینیمل کنگڈم پلانٹ کنگڈم میں بدل جائے. اینیمل میں سے کوئی اینیمل نکل آئے تو ایک علیحدہ بات ہے، وہ تو ہو رہا ہے، لیکن درخت میں سے اور پھر دوبارہ وہ لاٹھی بن جائے، لکڑی میں کنورٹ ہو جائے. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور پھر انہوں نے یوں کر کے اپنا گریبان سے جب ہاتھ نکالا ہے تو بہت زیادہ سفید روشن ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے. اب جہاں پہ چھوٹی چھوٹی شمعیں جل رہی ہوں وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یوں ہاتھ نکالیں اور ہزاروں واٹ کی لائٹ اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور ہاتھ میں سے نکل رہی ہو، تو یہ دو بڑے معجزات تھے. اس کے علاوہ بھی معجزات تھے وہ جو ان پہ تکلیفیں آئیں، ان پہ مینڈکوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا.
ہنڈیا میں سے خون نکل آتا تھا، وہ آگے سورۃ الاعراف میں ہی آئے گا. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. تو کہنے لگی قوم فرعون کی کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے بھائی. دیکھو جب گیر الٹا لگا ہوا ہو، جادوگروں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے بدلے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میری قوم کو جانے دو، اللہ پر ایمان لاؤ. جادوگر تو کہتے ہیں کہ عالی جناب یہ کرتب ہم نے کیا ہے، اب ہمیں اتنی اشرفیوں سے نوازیں اس کے عوض. جادوگروں کا تو کردار ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ تو دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، جبکہ پیغمبر جب معجزات دکھاتے ہیں وہ کوئی منفعت نہیں لیتے، الٹا کہتے ہیں مجھے تمہاری آخرت کی فکر ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، گاڈ اورینٹڈ ہو جاؤ. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہارے ملک سے. فماذا تأمرون، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب فرعون کو تو اپنی کرسی ظاہر ہلتی ہوئی نظر آ گئی، اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی کہ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہونے والا ہے. تو اس نے اپنے وہ سارے واریوں کو کہا کہ بھی اب کیا مشورہ دیتے ہو؟ یہ تو اس چکر میں ہے کہ تمہاری بھی چودراہٹ ختم کرے، تمہاری پوسٹیں چھین جائیں، وزارتیں چھین جائیں. حالانکہ مجھے بتائیں کہ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تم اپنی حکومت میرے والے کر دو. انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں تمہیں چھوڑ کے، بس بنی اسرائیل جو ہیں یہ ہمارے والے کرو، جو تم نے غلام بنائے ہوئے ہیں، تم اپنے معاملات، تمہارا ملک ہے، اپنا پکاؤ کھاؤ اگاؤ. اتنی زرخیز زمین، دریائے نیل جو دنیا پہ ایک اللہ تعالیٰ کا زندہ معجزہ ہے، آج تک ایسا دریا کوئی نہیں ہے. تو تمہیں اللہ نے دیا ہوا ہے، تم اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو. اب مجھے بتائیں کہیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ میں تیری سیٹ پہ بیٹھنا چاہ رہا ہوں؟ اس نے دیکھے خود سے مطلب نکال لیا. سیم ایٹیچیوڈ مولویوں کا یہی ہے. مطلب ہم نے پورے اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت کی دعوت شروع کی، اے جی اپنا فرقہ بنانا چاہتا ہے، حالانکہ بول کے بھی کہا کہ نہیں فرقہ نہیں بنانا. یہ میں آپ کو مینٹالٹی بتا رہا ہوں، سیم مینٹالٹی ہے. آپ بول کے کہ چندہ نہیں لینا، نہیں آیا ہوں کہہ رہے ہیں دیکھنا ایک دن آئے گا لوے گا. ہم کہتے ہیں یار جب فرقے بنتے ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے آپ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، چندہ بک الگ کرتے ہیں، مسجدیں الگ کرتے ہیں. ہم نے تو مسجد کوئی نہیں بنائی ہے، نہ بنانی ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں، ایک دن آئے گا بنائیں گے. سرکار 15 سال تک گزر چلے نا، اور کتنا انتظار کرنا ہے؟ ایٹ لیسٹ 14 سال تو ہو چکے ہیں، 2008 سے اب 2022 ہے. تو پیغمبروں کے ساتھ بھی ان کا ایٹیچیوڈ یہی ہوتا ہے. تو آج جو پیغمبروں کی دعوت پیش کرے گا تو یہ اس کے ساتھ وہی حشر کریں گے جو یہ ہمارے پیغمبروں کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ پھر کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب انہوں نے وہی مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر جادوگری ہے تو پھر میچ ڈلوا لیتے ہیں. جب جادوگر، ہم اس سے تگڑے جادوگر بلوا لیں گے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ اس کو شکست ہو جائے گی، لوگ اس کی بات کو توجہ سے نہیں سنیں گے. قالوا ارجہ، تو وہ کہنے لگے کہ تھوڑی دیر آپ رک جائیں، اسے مہلت دیں موسیٰ کو نا، وَأَخَا، اور اس کے بھائی کو، وہ بھی ساتھ ہی تھے حضرت ہارون علیہ السلام. کچھ عرصے کی مہلت مانگ لیں کہ ٹھیک ہے یار تم نے جو یہ چیز رکھی ہے نا، ہم اس کے اوپر غور و تفکر کرتے ہیں. وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور مختلف شہروں میں نا اپنے ہرکارے بھیج دو، يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، تاکہ وہ ماہر جادوگر تمہارے لیے لے آئیں. تھوڑا سا ٹائم مانگ لو پھر ہم ان کے ساتھ میچ ڈال لیں گے. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، تو آئے جادوگر اکٹھے ہو کر فرعون کے پاس، یعنی وہ پوری سلطنت سے جادوگر اکٹھے کیے گئے. قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. تو وہ جادوگر کہنے لگے کہ یقیناً اگر ہم آج کامیاب ہوئے اور موسیٰ پر غالب آ گئے تو پھر ہمیں انعام تو پھر اسی حساب سے ملے گا نا. دیکھ لیا میں نے آپ کہا تھا کردار، یہ جادوگروں کا کردار ہوتا ہے کہ آتے ہی کہہ رہے ہیں کہ سرکار کام سے بلایا جائے، پھر دیکھ لینا سارے آپ کی بادشاہت بچا رہے ہیں، آپ کی وزارتیں بچا رہے ہیں، آپ کا ملک بچا رہے ہیں، تو پھر انعام بھی اسی حساب سے ہی ہوگا. قالوا نعم، اس نے کہا ہاں جی کوئی شک ہی نہیں ہے، دولت کے دانے آپ پر کھول دیے جائیں گے. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بلکہ تم ہمارے خاص مقربین میں، بارگاہ میں، یعنی آپ یہ وہ جیسے سمجھ لیں کہ اگر یہ وہ دو ہے نا، ایک وفاقی وزیر ہوتا ہے، ایک وزیر مملکت ہوتا ہے، وہ اس کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے، تو آپ ہمارے خاص اسپیشل وزراء میں شامل کر لیے جائیں گے، درباریوں میں شامل ہو جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا.
کیا بات ہے جی. اب کس نے سوچا تھا کہ ان کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی ہے, جو لڑنے آئے ہیں. یہی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالی جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اپنے معاملات, اور یہ بھی اللہ کے ایک زندہ معجزہ ہی ہوتا ہے. یعنی آخری پیغمبر اللہ تعالیٰ نے یونان میں نہیں بھیجا, انڈیا میں نہیں بھیجا, ایران میں نہیں بھیجا, رومنز میں نہیں بھیجا, جو اس وقت کی سب سے زیادہ سیولائزڈ اور انٹیلیجنشیا شمار کیا جاتے تھے, بدوؤں میں بھیجا جو ان پڑھ لوگ تھے, تاکہ اللہ تعالیٰ نبی الاسلام کی ذات کو زندہ معجزہ بنائے کہ یہ سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں ہے بلکہ یہ شخصیت معجزانہ ہے. اس سسٹم میں سے تو ایسے لوگ نکل نہیں سکتے تھے, اور یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے. اپنے دین کے لیے ہمیشہ وہاں سے اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے جہاں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا.